پھر بھی اپنی اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود محمد آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے اور ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا ینال بعد الحمم ولا یدرک بعد الحمم الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت معدود ولا اجل ممدود والصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال عز وشانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی حسنہ لا یضر معہا سیئا وبغض علی سیئا لا ینفع معہا حسنہ۔ صلوات بآواز بلند۔ ایک بآواز بلند مل کر صلوات بھیجیے۔ اگر یہ بآواز بلند ہے تو ایک آہستہ بھی صلوات بھیج دیجیے۔ میں اپنی مجلس کا آغاز حمد خدا سے کرنا چاہتا ہوں۔ حمد ہے اس پروردگار کے واسطے، یا یوں کہوں حمد ہے اس کاتب تقدیر کے واسطے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا کو لکھا ہے یا شبیر کی عزا کو لکھا ہے۔ اگر جو مومنین ولایت علی ابن ابی طالب اور فضائل علی ابن ابی طالب کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حمد خدا کا لشکر لے کر اس در پر چلتے ہیں قبلہ جو در علم کا در ہے، جو در شرافت کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در خلافت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے، جو در ریاضت کا در ہے۔ میرا خاموش مجمع، اگر میں ان ساری باتوں کو ایک جملے میں عرض کروں تو یوں بیان کروں گا کہ ہم اس لشکر کو لے کر اس در پر جاتے ہیں جس در پر اگر بندہ آ جائے تو پھر کبھی زندگی میں در بدر نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیہ مجیدہ کا
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کچھ حروف ہیں قرآن کے اندر، جو کچھ سورہ قرآن مجید کے اندر جو سورہ ہیں ان کے اوائل میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تفسیر کے اندر ان حروف کا نہ ترجمہ ہے نہ تفسیر ہے، توجہ ہے، نہ ان کا ترجمہ ہے نہ تفسیر ہے، ایسے ہے نا۔ مفسر کرام ان کا ترجمہ کرتے آ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے آ رہے ہیں، تفسیر کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی مفسر نے ان کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایسے سنتے آ رہے ہیں نا۔ تو پھر میں اگر ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ اگر سمجھ میں نہیں آتے، وہ ساخی اگر نہ ہو تو پھر قبلہ انہیں قرآن سے معاذ اللہ نکال دیجئے، تو آواز آئے گی نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہے، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے بغیر محمد و آل محمد کے۔ جو توجہ میری طرف رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی ہستی بالکل بے عینی حروف مقطعات کی طرح ہیں کہ جنہیں نہ سمجھ سکتے ہو نہ انکار کر سکتے ہو۔ اور میں نے ایک حدیث، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں جو موضوع لے کے آیا تھا اس کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ ایک حدیث ہے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حب علی حسنہ، علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے، لا یضر معہا سیئہ، کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر فرمایا بغض علی سیئہ، علی کا بغض ایک ایسی برائی ہے، لا ینفع معہا حسنہ، کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ توجہ ہے کہ اگر علی کی محبت ہو تو کوئی برائی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اسی احادیث کو اپنے الفاظ میں بیان کروں تو یوں کہوں کہ دنیا کی ساری نیکیوں کا نام محبت علی ابن ابی طالب ہے، اور دنیا کی ساری برائیوں کا نام بغض علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب جو ہمارے امام ہیں، جن و انس کے امام ہیں، یہ ہم نے خود انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب رہو گے، اگر یہ دامن یہ رستہ چھوڑ دو گے دنیا میں بھی ناکامی ہے، دنیا میں بھی ضلالت ہے، اور آخرت میں بھی جہنم آپ کا مقدر ہے۔ قبلہ علی ابن ابی طالب عادل امام ہے، تو عادل کو ناز ہے علی ابن ابی طالب پر۔ اگر علی کی ہستی صادق ہے تو صداقت کو ناز ہے علی ابن ابی طالب پر۔ اگر علی ابن ابی طالب زاہد ہیں تو زہد کو ناز ہے علی ابن ابی طالب پر۔ اگر علی ابن ابی طالب متقی ہیں تو تقوی کو ناز ہے ذات علی ابن ابی طالب پر۔ توجہ ہے، اگر اس اللہ کی بھری کائنات میں کوئی محمد کا بھائی ہے تو مصطفیٰ کو ناز ہے علی ابن ابی طالب پر۔ یا علی۔ اور اگر اس کائنات کے اندر علی عبد خدا ہے تو اس خالق کو ناز ہے علی کی عبودیت پر۔ علی عادل ہے، کتنا عادل ہے میرے قبلہ۔ جب علی ابن ابی طالب اپنی زہری حکومت کے اندر مسنت خلافت پر بیٹھے، یوں کہوں خالی مسند پر
وہ آ کر بیٹھا جو بیٹھنے کے قابل تھا۔ ایک بصرے کا گورنر ہے، وہ ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہا ہے۔ اس کا بیٹا دوڑتا دوڑتا باپ کے پاس گیا اور آ کر کہنے لگا، بابا خبر سنی ہے؟ باپ نے کہا، کیا؟ آپ بصرے کے گورنر بن گئے۔ تو باپ نے انکار کیا، میں غریب کہاں اور گورنری کہاں؟ سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں غریب کہاں، کسان تھا، کھیتوں میں کام کرنے والا تھا، مزدوری کرنے والا تھا۔ تو بیٹے نے اصرار کیا، اس کے انکار پر اصرار کیا کہ نہیں بابا، میں ابھی ابھی سن کے آیا ہوں آپ گورنر بن گئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا نا کہ واقعاً آپ سن کے آئے ہو، تو بیٹے نے کہا، ہاں بابا۔ پسینہ صاف کر کے اپنا اوزار زمین پر رکھ کے بیٹے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اگر میں گورنر بن گیا ہوں نا، پھر مسند پر علی آ گئے ہوں گے۔ علی کا عدل مشہور تھا، علی کی سخاوت مشہور تھی۔ جنگ صفین کے اندر علی کی بہادری مشہور تھی۔ جنگ صفین کے اندر علی کے بیٹے محمد حنفیہ نے پوچھا، بابا جنگ زور و شور سے شروع ہے، اگر دوران جنگ میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کس سمت پاؤں گا آپ کو؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا، بیٹا جہاں پر علی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، علی وہیں پر ملے گا۔ بابا آپ آگے نہیں بڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، علی کسی کے پیچھے جا کے کسی کو نہیں قتل کرتا، بس جس کی موت آئی ہوتی ہے وہ علی کے پاس خود چل کے آتا ہے، علی ذوالفقار کا صدقہ سر اتار دیتا ہے۔ مولا علی کا بھاگنے سے کیا تعلق؟ میرے مولا تو سواری بھی وہ اختیار کرتے تھے، اس سواری پر سوار ہوتے تھے جو بالکل لاغر بیمار، جو ایسا ایسا چلتی تھی۔ مولا علی کی بہادری مشہور تھی، مولا علی کا عادل مشہور تھا، یا یوں کہوں اگر عادل کو دیکھنا ہے تو علی کے دروازے پر جا کر دیکھیے، اور اگر علی کی سخاوت کو دیکھنا ہے تو علی کے دروازے پر جا کر دیکھیے۔ اچھا، پھر لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو بعد از پیغمبر چھوڑ دیا، اور مولا علی ان سب کی مشکلات آسان کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو عدالت کا مسئلہ ہے تو وہ علی کے در پہ آیا کرتا تھا، اگر کوئی غریب تھا تو وہ علی کے در پہ آیا کرتا تھا، اگر کوئی خلیفہ تھا تو بھی علی کے در پہ آیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اتنے تک کسی نے کہا کہ لولا علی لا ہلاک فلان، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی علی ابن ابی طالب فقط انسانوں کے امام نہیں ہیں، جن و انس کے امام ہیں پوری کائنات پر۔ اور یہ یاد رکھیے، علی کا منصب امامت منصب الہی ہے، یہ خلافت دنیا کا منصب ہے۔ علی کا منصب نہ کوئی یہ منصب چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس منصب کو غصب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ منصب منصوب من اللہ ہے۔ صحابہ کرام علی سے محبت رکھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، آؤ میں صحابہ کی زبانی علی کا ذکر سنانے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نام ہے، صحابی رسول ہے، بہت بڑا نام ہے۔ کسی نے پوچھا، یا عبداللہ آپ کو کوئی علی کی فضیلت یاد ہے؟ تو کہنے لگا، ہاں مجھے علی کی 4 ایسی فضیلتیں یاد ہیں جو اگر مجھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام ہے کتب اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر،
کہنے لگے کہ اگر 4 فضیلتوں میں سے مجھ عبداللہ کو فقط ایک مل جاتی، میں عبداللہ حضرت نوح کی زندگی کے برابر ملنے والی حکومت کو چھوڑ دیتا، علی کی ایک فضیلت کو اختیار کر لیتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے صحابی رسول ذرا بتائیے تو صحیح وہ کون سی فضیلت ہے؟ اچھا حضرت نوح کی عمر کتنی ہے؟ 250 سال ہے۔ جناب عبداللہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں حکومت کو چھوڑ دیتا، ایک فضیلت کو لے لیتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سی فضیلت ہے؟ فرمایا رات کا وقت تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام کے ارد گرد جبرائیل نازل ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے سارے دروازوں کو بند کر دیجئے، مسجد میں فقط ایک دروازہ ہے جس کا نام دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اس کو کھول دیجئے۔ یہ فضیلت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر مجھ عبداللہ کو یہ فضیلت ملتی تو میں حضرت نوح کی زندگی کے برابر حکومت کو چھوڑ دیتا۔ اچھا علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھول دیا گیا، باقی سب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ دروازے آپ نے اپنی مرضی سے کھولے ہیں یا بند کیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے کھولے تھے نہ بند کروائے ہیں، اللہ کا حکم ہے علی کا دروازہ کھول دو، باقیوں کے دروازے بند کر دو۔ اچھا علی کی عصمت اور اہل بیت کی عصمت پر ایک تو دلیل ہے آیت تطہیر۔ جو اہل علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد میں انسان نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں مرور جائز ہے، یعنی گزرنا جائز ہے، تو اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب کے گھر سے نکلنے والا ہر بچہ نجاست سے دور ہے۔ توجہ نہیں ہے۔ اس دروازے کا کھلنا مسجد کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب کے گھر سے نکلنے والا چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو وہ نجاست سے دور ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے دوسری بڑی فضیلت کہ سورہ برات نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے اس سورت کو اپنے حبیب تک پہنچایا اور فرمایا کہ مکے کے اندر جا کر اس کی تبلیغ کر دیجیے۔ تو جناب رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا کہ اس سورہ کی جا کر تبلیغ کر دیجیے۔ ابھی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی تھے جناب ابو بکر، یا جبرائیل نازل ہوئے۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے لا تکلف الا نفسک وانت، یہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا سوائے آپ کے یا آپ جیسے کے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ علامہ ہلی آل اللہ مقامہ نے جب ایک بندے نے کوئی مناظرہ کیا تو سب سے بڑی جو علی کی خلافت کی دلیل دی ہے نا وہ یہی سورہ برات کی تبلیغ کی تھی، اور جناب مولا علی کو بلایا گیا۔ اچھا بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا علی کی مدد مانگنے سے، علی کا نام لینے سے، ایسے ہے نا یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان پہ بہت بڑے اعتراض ہوتے ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کہ شیعہ علی سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی سے مدد کیوں نہ مانگیں؟ رسول کی 23 سالہ زندگی تو دیکھیے، ہر جگہ پہ رسول نے پکارا ہے یا علی۔ توجہ نہیں ہے آپ کا، اے علی میری مدد کو آئیے، اے علی فلاں کام کیجئے، اے علی فلاں کام کیجئے۔ تو رسول خدا نے جب مولا علی کو بھیجا، ابو بکر ابھی رستے میں تھے،
تو مولا علی پہنچ گئے اور فرمایا کہ مجھے رسول نے اپنے جیسے کے عنوان پہ بھیجا ہے. توجہ نہیں ہے. مجھے رسول نے اپنے جیسے کے عنوان پہ بھیجا ہے اور اللہ کا حکم ہے یہ تبلیغ یا میں کر سکتا ہوں یا رسول کر سکتے ہیں. جناب ابو بکر نے وہ امانت سنبھال کے دے دی. ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح یہ امانت دے دی تھی بادر رسول دے دیتے. توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی. ختم کرنے لگا ہوں. دوسری فضیلت فرمایا، جناب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فرار. دوسری تیسری فضیلت یہ ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. میں نے پہلے کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا بھاگنے سے کیا تعلق. پیغمبر اسلام نے نام نہیں لیا، صفت بتائیے ایسا ہوگا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. رسول خدا نے صفات بتا کر دوسروں کو اس کیٹیگری سے نکال دیا، اس لیے کہ نام والے تو بہت سارے تھے لیکن جم کر میدان میں لڑنا فقط علی ابن ابی طالب کا کام تھا. اچھا، رسول خدا نے جب یہ اعلان کیا بہت ساروں کو رات کے اندھیرے میں نیند نہ آئی. بڑوں نے کہا کہ کبھی ہمیں عمارت کی کوئی خواہش نہ ہوئی، لیکن جب یہ اعلان کیا رسول نے تو ہمیں رات کی نیند بھول گئی. ساری رات اس انتظار میں رہے کہ کل رسول علم کسے دے گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چوتھی فضیلت علی ابن ابی طالب کی کہ جس کے بدلے اگر مجھے حضرت نوح کے برابر، زندگی کے برابر حکومت ملتی میں اس حکومت کو ٹھکرا دیتا، مگر علی ابن ابی طالب کی اس ایک فضیلت کو لے کر میں عبداللہ ابن مسعود ناز کرتا. وہ کون سی؟ فرمایا جب ایک میدان سجایا گیا، آواز قدرت آئی تعالو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. فرمایا پورے مکے اور مدینے کے اندر مسلمان تو تھے پر سچا فقط علی ابن ابی طالب کا گھرانہ تھا. علی عادل ہے، علی سخی ہے اور علی متقی ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے علاقوں میں پہلے ایک اذان آیا کرتی تھی، ابھی شاید یہ جملہ کہیں لوگ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین. سنا ہوا یہ جملہ؟ اس کے ترجمے پہ کبھی توجہ کیا ہے کہ علی مشرکین کے قاتل ہیں، متقیوں کے امام ہیں. کیا مطلب؟ جب روز قیامت ہوگا، روز قیامت ہوگا، اس کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ مدد کی تلاش میں ہوگا. جب ہم علی کو دیکھیں گے تو جس کی ساری زندگی جس کا نام لیتے رہے ہیں اسی کے پیچھے چلیں گے. اور اگر کوئی بندہ اپنا نام اعمال لے کر علی کی بارگاہ میں جائے اور مولا علی کو حق تو بنتا ہے سوال کرے ہم سے، کیونکہ ہم نوکر ہیں، خادم ہیں. اگر مولا پوچھ لے یہ آپ کا اعمال نامہ ہے تو آپ نے سنا ہوا ہے زندگی کے اندر، دنیا میں سنا ہوا ہے میں متقیوں کا امام ہوں، آپ کے اعمال نامہ کے اندر تقوی کی کوئی چیز نہیں ہے، تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ قبلہ صرف اور صرف واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا، یہ تقوی کی سب سے چھوٹا سٹیپ ہے، یعنی پہلا قدم تقوی کا یہی. اگر جو بندہ یہ چیزیں اپنا لے اس معاشرے کے اندر
کہ وہ واجبات ادا کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے، وہ ہے متقی۔ اب جب بندہ اس پر عمل کرے گا، اب آئے گا علی کی ولایت کے دائرے میں۔ اچھا، محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ ہم محبت کرنے والے ہیں، لیکن شیعہ وہ ہے جو امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہمارا ماننے والا خدا نہ خواستہ گناہ کرے تو اس ٹائم جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ ہماری ولایت سے نکل جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ اپنا پیغام پہنچانے لگا ہوں، یہاں پر میں داد لینے نہیں آیا کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور ٹائم بہت قلیل ہے، نماز کا وقت ہے، گرمی بھی بہت ہے۔ اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو بآواز بلند صلوات۔ مولا علی کی ولایت سے بندہ خارج کب ہوتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے، آج گناہ عام ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، خدا نہ خواستہ، آپ سارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے، اور کہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، ماننے والا تو ہو سکتا ہے پر شیعہ مشکل سے ہوگا، اس لیے کہ علی فرماتے ہیں میں متقیوں کا امام ہوں۔ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ متقی کہتے کسے ہیں؟ نماز واجبات میں آتی ہے۔ جو بندہ اپنے واجبات ہی ادا نہ کرے، علی پوری زندگی میں ستارہ فجر کو گواہ بنا کر فرمایا کرتے تھے، ستارہ گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس کا ماننے والا کہے سورج گواہ رہنا، کبھی آپ کے نکلنے سے پہلے مجھے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح کا وقت ایسا وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر روزی تقسیم کرتا ہے۔ اب روزی سے مراد فقط رزق نہیں ہے، روزی سے مراد فقط یہ والا جو رزق ہم روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں یہ نہیں ہے، روزی سے مراد علم بھی ہے، جو بندہ طالب علم ہے۔ روزی سے مراد مرض سے شفا بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مریض ہونا، اسے صبح کی نماز کے بعد جگا دیا کرو سورج نکلنے سے پہلے، اس لیے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد ایک لحظہ ایسا آتا ہے، اللہ اس دنیا میں جنت کی ہواؤں میں سے ایک ہوا بھیجتا ہے جس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو اللہ رب العزت اسے رزق عطا کرتا ہے۔ گھبرانے لگ گئے آپ لوگ؟ تو متقی، میری جو بات بڑھ رہی تھی، وہ ہے جو اپنے واجبات ادا کرے اور محرمات سے اجتناب کرے۔ دین کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ اس دین کے پیچھے بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے۔ گھرانہ حسین ابن علی، اسے دین دے اتے بہت خرچ ہویا ہے حسین دے گھرانے دا۔ تساں عید گزاری بیٹھے ہو، اس عید دے اتے بہت بڑا نقصان ہویا ہے زہرا دے لال دا۔ جناب مسلم ابن عقیل نو مولا حسین کوفے روانہ کیتا ہے۔ فرمایا نے مسلم ونج ذرا کوفے دے حالات دسا، کیا کوفہ میڈیاں بھینی دے راون دا شہر ہے یا کوئی نہ؟ روایات آدین کہ جناب مسلم آئے، مختصر بھی کرینا، جناب مسلم آئے 18,000 لوگاں جناب مسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ دوسری روایت دے مطابق 25,000 لوگاں جناب مسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ حسین دا سفیر مطمئن ہو گیا ہے جو ہن اے شہر زہرا زادیاں دے راون دے قابل ہو گئے۔
خط لکھا اس حسین بادشاہ نو، مولا ہن تساں تشریف گھن آؤ، یہ شہر ہن تھوڑے قابل بن گئی ہے۔ میں آدھرانا حالات بدلے، دربار بدلے، مفتی وک گئے، فتوے جاری ہو گئے، حسین دا سفیر کلا رہ گئی ہے۔ مغرب دی نماز پڑھائیس، پچھا مڑتے ڈٹھیس تا نمازی کوئی کو نہیں۔ حسین دا سفیر ہون گلیاں دے وچ کلا ودا ٹر دے، کوئی رستہ لاون والا نہیں، کوئی راہ دساون والا نہیں۔ ٹر دے ہی گلی دا موڑ مڑن، ایک دروازے تے آ بیٹھن۔ ایک مومنہ ہے جیڑی اپنے بیٹے دے انتظار وچ کھڑی آئی، فرمائندی ہے بندہ خدا حالات بہو نازکن، تو میرے در تے نہ بائے۔ حسین دے سفیر سنتے سر جھکائے، اس وقت آکھائے جناب مسلم سر جھکائے، اس تریجی دفعہ کوئی اوکھے لیجے نہ لاکھائے جڑا ہاشمی جوان برداشت نہیں کر سکا۔ آکھن لگی تیرا کوئی گھر کوئی نہیں، اپنے گھر لگاوان۔ سید آدھے میرا گھر ہویا، میں تیرے دروازے تے نہ باواں۔ جڑے بزرگ بیٹھے ہو تصور کرو، اگر اس شہر دے وچ کوئی اجنبی آوے تو لوگاں دے منہ دو تر دے دے، کوئی ہویا جڑا مینوں راہ لاویا۔ سید آدھے مومنہ اگر ہک گھٹ پانی دا پلاویا، میں ڈاڈھا پیاساں۔ جدہ پانی لے آئیے نا، آدھیے تو مینوں ہاشمی لگدا ہے، مدینے آلے سیدہ نال تیرا کوئی تعلق تے نہیں۔ سید آدھے میں بے گھر مسلماں۔ جلدی نال جیڑی جھنکاں کھڑی دے دیا، یادیے میں تو گستاخی ہو گئی، مولا میرے اندر تشریف لاؤ، میں خدمت کراں، مختصر کراں۔ صبح دا وقت ہویا، جناب مسلم صبح دی نماز پڑھی، تاکیبات وچ مصروفاً یا گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز آئیے۔ جناب مسلم آدھن مینوں لگدا ہے میرا وقت آ گیا ہے، پردیس دے وچ اس خدا نو ایویں منظور آئی۔ اے مومنہ آدھی اے مولا تساں باہر نہ ونجو، میں آپ دروازہ بند رکھساں، مستوراں، متاں لوگ حیا کریں دے ہومن۔ مسلم آدھا ہے مینوں انہاں لوگاں تے یقین کوئی نہیں، میں ہاشمیاں، میں نہ چاہدا کسے مستور دے گھر کوئی غیر محرم آوے۔ میں آدھا مولا اس مومنہ دے گھر تینوں غیران دا آونا پسند کوئی نہیں، آ ذرا کربلا دے میدان وچ سید سجاد ایڈے دیکھن تا بھین دا سر نظر آوے، ایڈے دیکھن تا پھپھی دی چادر کوئی نہیں، رو رو تے آدھیان میں غیرت دا مریضاں۔ عزادارو جناب مسلم باہر آئے، لڑائی ودا کریں دا یہ ہاشمی جوان، حقلہ مار مارتے آدھا ودا اج میڈا اکبر ہویا، اج میڈا غازی ہویا۔ مختصر پیا کرینا، کلا رہ گیا حسین دا سفیر، انہا بغیرتاں دوکھے نال گرفتار کیتا، دربار اچ لے آئے۔ کوئی شرمساری کو نہیں، کوئی ڈرا ہویا کو نہیں، یہ سید زخمی بہوں آئی، لیکن ایمیں آیا ہے جی میں شیر آندن۔ ایک دفعہ پڑھنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کسے سپاہی اگاں وادتے آکھے ساڑے امیر نو سلام کر۔ جناب مسلم فرمائن مالی سوا الامیر حسین، میڈا کوئی امیر نہیں، ہکو امیر ہے جڑا زینب دا ویر ہے۔ کوئی ایڈا درد اس آواز وچ لوگ آج تونی حسین نو غریب آدن، مسلم نو امیر آدن۔ تخت بانا لے گل سنیے آدھے قتل کر دے وہ، دارالامارہ دی چھت لے آئین، مسلم گردن جھکائی کھڑے، ظالم تلوار چائی کھڑے۔ خیام جو حسین دی کیڑا منظرے کیڑی حالت امام دے پیچ کھولتے گلے چاہیوئن، جدہ غازی حالت ڈٹھی ہاتھ جوڑتے آدن مولا ماں دی چادر دا واسطے کے ہویا۔
سیدہ دے عباس میریاں ڈونگلی دے درمیان دیکھ جدہ عباس ڈٹھے منظر کیڑائی غریب سید سر جھکائی کھڑائی ظالم تلوار چائی کھڑائی عباس آدن مولا مادی چادر دواستے میں نو کوفے پہنچا سیدہ دے کے ونج کرے سے سیدہ دے میں لڑائیاں کرن تا نہیں آیا عباس آدن مولا چھت بوں بلاندے میں لڑائی کرن نہ ویندا میں وینا کوفے دی گلی دے وچ ہتھاں تے مسلم دی لاش جلے ساں سیدہ دے عباس تے چھت دا منظر ڈٹھائے ذرا زمین دو دے ایک بی بی ہے جڑی بھرکا ودھائی کھڑی ہے آدھی ہے آؤ میرا پیاسا بچڑا آؤ میرا اللہ راسی بچڑا آؤ میرا پردیسی بچڑا میں کتھا کتھا رواں مدینے دیاں گلیاں چ رواں میں کربلا رواں یا کوفے رواں جدہ مسلم شہید ہوئن حسین مولا مسلم دی 4 سالاں دی دینوں بلایا جڑے نکیاں دیاں آلے بیٹھے وے توجہ کرائے تھوڑے حصے دے آنسو آوے سے اس جملے تے 4 سالاں دی دینوں بلایا ایمیں پیار بیٹھے کریں دین جیمیں شریف لوگ یتیمہ دے سراتے پیار کریں دین جدہ سکینہ منظر ڈٹھائے سچیں دی رہی ہے جدہ کوئی یتیم ہوئے لوگ انج پیار کریں دین جدہ کربلا دا میدان آئی سکینہ ای گل ذہنچ رکھتے پیو دی لاش دا ٹریے جو لوگ میدہ حیا کرے سن منظر کیڑا ایک ظالم سکینہ دے دوئے ہاتھی کا ہاتھے جنپین ایڈا ظلم دا پیار کیتے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گئے آدھی آئی یتیمانوئی میں تا پیار نہیں کریں دے جی میں تے میں نو کیتا ہے میں آدھا چہرہ چھوٹائی ظالم دا ہاتھ وڈائی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم